بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا چوتھا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک عرب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرب بیابانی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھے مسجد نبوی پہنچ گیا تاکہ رسول اکرم سے کچھ سونا چاندی اور مال دنیا میں دوسری چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اس وقت رسول اکرم اپنے اصحاب اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وحشی عرب نے رسول خدا کے سامنے اپنی حاجت پیش کر دی اور ان سے عطیہ کا طلبگار ہوا۔ رسول مقبول نے اسے کچھ چیز عطا کر دی، لیکن اس سے اس وحشی عرب کو تسکین نہ ہوئی۔ وہ شخص بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، جس کے مقابلے میں عطیہ رسول اسے بہت کم معلوم ہوا۔ چنانچہ اس نے چند بھونڈے اور گندے الفاظ کے ذریعے رسول خدا کی شان میں جسارت کر دی۔ یہ دیکھ کر اصحاب اور یاران رسول غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے اصحاب کا خون کھول اٹھا، مگر رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول مقبول اس وحشی عرب کو ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حتی الامکان اس کی کچھ اور مدد بھی کر دی۔ اس ضمن میں اس عرب بیابانی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ رسول اکرم کے حالات اور دیگر رؤسا و حکام وقت کے حالات اور طرز زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور اس نے جس زر و جواہر کا رسول سے مطالبہ کیا ہے وہ ان کے پاس واقعی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول مقبول کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسے تسکین ہو گئی کہ انہوں نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ لہذا اس نے رسول مقبول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں۔ یہ سن کر رسول مقبول نے اس عرب بیابانی سے کہا، تو نے کل میرے حق میں ناشائستہ اور گندے الفاظ کا استعمال کر کے میرے اصحاب اور میرے دوستوں کے جذبات کو گہری چوٹ پہنچائی ہے، اور وہ لوگ تجھ سے بہت ناراض ہیں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ لوگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ لہٰذا کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے اطمینان اور شکریہ کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کر دے تاکہ ان لوگوں کا غصہ دور ہو جائے اور وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس عرب بیابانی نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرے دن عرب بیابانی مسجد مدینہ میں داخل ہوا۔ تمام اصحاب و یاران رسول حسب معمول مسجد میں جمع تھے۔ رسول مقبول نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائیوں، یہ شخص مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اب اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد اس عرب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، کیا تو مجھ سے پوری طرح مطمئن ہو گیا؟ اس سوال کے جواب میں اس شخص نے ان شکریہ آمیز کلمات کو سب لوگوں کے سامنے دہرا دیا جو اس نے رسول خدا سے تنہائی میں کہے تھے۔ اس کی بات کو سن کر اصحاب اور یاران رسول ہنسنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس قسم کے افراد اور میری مثال اس شخص جیسی ہے جن کا اونٹ اپنے مالک کی کسی بات سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا مالک بھی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگوں نے اونٹ کے مالک کی امداد کے خیال سے شور و غل مچانا شروع کر دیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی۔ بھیڑ کو آتا ہوا دیکھ کر اونٹ نے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔
یہ دیکھ کر اونٹ کا مالک گھبرا گیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی زور سے چلایا، بھائیوں، آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ میرے اونٹ کے پیچھے مت پڑو، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے اونٹ کو کس طرح مناؤں۔ اس کی آواز سن کر بگڑے ہوئے اونٹ کے پیچھے بھاگنے والی بھیڑ ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اونٹ کے مالک نے مٹھی بھر چارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ اونٹ کے قریب پہنچ گیا اور نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ اونٹ کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور وہ بگڑا ہوا اونٹ اپنے مالک کے ساتھ واپس آ گیا۔ اگر میں نے کل تم لوگوں کو منع نہ کر دیا ہوتا تو اس بدبخت عرب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور تم لوگ اسے زندہ نہ چھوڑتے اور یہ کفر و بت پرستی کی حالت میں مار ڈالا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم لوگوں کو کسی قسم کے اقدام سے روک دیا تھا اور تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے اس شخص کو اپنی محبت اور نرمی کے ذریعے بالکل مطمئن کر لیا۔ مرد شامی اور امام حسین علیہ السلام۔ اہل شام میں سے ایک شخص حج دوسرے کسی مقصد سے مدینے آیا۔ ایک دن اچانک اس کی نگاہ ایسے آدمی پر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آدمی آخر کون ہے۔ قریب ہی کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے اس نے دریافت کیا، کیوں بھائی یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ سابقہ تبلیغات اور بے بنیاد پروپیگنڈے نے اس شامی کے دل و دماغ کو پوری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ چنانچہ یہ نام سنتے ہی اس کا چہرہ غصے کی شدت کی وجہ سے ایک دم سرخ ہو گیا اور اس نے قربتاً اللہ کی نیت سے امام حسین علیہ السلام پر بے شمار گالیوں کی بوچھار کر دی اور گندے سے گندے الفاظ کے استعمال کے ذریعے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ امام حسین علیہ السلام اس شخص کی گالیوں سے قطعی ناراض نہیں ہوئے اور نہایت خوش اخلاقی اور کمال محبت کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی جس میں حسن اخلاق، عفو اور چشم پوشی کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآنی آیات کی تلاوت کے بعد انہوں نے اس شامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تمہاری ہر خدمت اور تم سے ہر طرح کے تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے دریافت کیا، کیا تو اہل شام میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں شام کا رہنے والا ہوں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے کہا، اہل شام سے ایسے اخلاق کا تجربہ مجھے ہے اور میں بخوبی واقف ہوں کہ اس بد اخلاقی اور عداوت کا سبب کیا ہے۔ پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا، تو اس شہر میں مسافر ہو، اس عالم غربت میں اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو بیان کر، میں تیری ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں تجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں اور تجھے خلعت و نقد وغیرہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اپنی بے شمار گالیوں کے عوض میں وہ مرد شامی ایک انتہائی شدید عکس العمل کا منتظر تھا۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ اس کی گستاخی اور جسارت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ امام کے اخلاق نے اس شخص کے اندر ایک زبردست روحانی انقلاب برپا کر دیا اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، میری دلی خواہش تھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک کاش اپنی نادانستگی کی وجہ سے میں نے یہ گستاخی نہ کی ہوتی۔ اس وقت تک میری نظر میں حسین علیہ السلام اور ان کے باپ سے بڑا میرا کوئی بھی دشمن نہ تھا، اور اس واقعے کے بعد سے میری نظروں میں حسین علیہ السلام اور ان کے والد بزرگوار علی علیہ السلام سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے نصیحت چاہی۔ ایک مرد بیابانی مدینہ آیا اور رسول اکرم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ پند و نصیحت کیجیے۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غصہ مت کیا کرو،
اس جملے کے علاوہ رسول خدا نے اس شخص سے کچھ اور نہ کہا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف واپس چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ اس کی قوم کے نوجوانوں نے دوسرے قبیلے کا کچھ مال جبراً لوٹ لیا تھا، جس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس کے قبیلے کا بہت سارا مال لوٹ لیا، اور باہمی لوٹ مار کا یہ سلسلہ اب اس وقت ایسی نازک منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان گھمسان لڑائی اور قتل و غارت گری کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شخص شدت غیظ و غضب کی وجہ سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اسلحہ ذیب تن کیا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دے سکے۔ اسی اثنا میں اسے خیال آیا کہ وہ ابھی مدینہ گیا تھا اور رسول خدا سے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ وہ پھر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے میں لڑنے مرنے اور قتل و خون کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں۔ آخر میں اس قدر غضبناک کیوں ہو گیا ہوں؟ ان تمام سوالوں کے بعد اس نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ یہی وہ مناسب موقع ہے جب ہمیں رسول مقبول کے اس مختصر جملے کی پیروی کرنی چاہیے، اور اپنے قبیلے والوں کی صف سے باہر نکلا اور دوسرے قبیلے کے سردار کو آواز دی، اور اس کے قریب آتے ہی اس نے پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں؟ اگر اس لڑائی کا مقصد اس مال کی تلافی ہے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے بے وقوفی کی بنیاد پر تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا ہے، تو آؤ میں تمہارے اس مال کی تلافی اپنی ذاتی ملکیت سے کیے دیتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اس شخص کی عاقلانہ گفتگو سنی تو ان کی غیرت اور مردانگی جاگ اٹھی اور کہنے لگے، ہم لوگ تجھ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں قبیلے کے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ ایک عیسائی اور علی علیہ السلام کی زرہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ان کی زرہ کوفے میں گم ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ زرہ ایک عیسائی کے پاس دکھائی پڑی۔ علی علیہ السلام اس عیسائی کو لے کر دربار قاضی پہنچے اور اس کے خلاف اپنا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ زرہ میری ملکیت ہے۔ اسے نہ میں نے کسی کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور نہ ہی کسی کو بطور تحفہ پیش کیا ہے، اور ایک عرصے کے بعد میری یہ زرہ اس شخص کے پاس برآمد ہو رہی ہے۔ قاضی نے عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زرہ کے سلسلے میں خلیفہ نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا، اب اپنی صفائی میں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہ زرہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں خلیفہ کو جھوٹا بھی نہیں کہتا، ہو سکتا ہے انہیں اس کی شناخت میں غلطی ہو گئی ہو۔ قاضی نے علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ مدعی ہیں اور یہ شخص منکر ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کریں۔ علی علیہ السلام مسکراتے ہوئے بولے، قاضی ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے گواہ پیش کرنا چاہیے، لیکن اب اس اتفاق کو کیا کہا جائے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ گواہ کی ناموجودگی میں قاضی نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کا حکم سنتے ہی اس عیسائی نے زرہ اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس عیسائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ چنانچہ چند قدم چلنے کے بعد اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا، یہ طرز حکومت اور لوگوں کے ساتھ
کیے جانے والے سلوک کا انداز عام انسانی سلوک جیسا نہیں معلوم ہوتا، اور یہ طرز حکومت انبیاء کے طرز حکومت جیسا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس شخص نے یہ اقرار کر لیا کہ دراصل یہ زرہ علی کی ہے۔ تھوڑے دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی مسلمان ہو گیا، اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ جنگ نہروان میں اس نے پرچم علی کے سائے میں جنگ بھی کی۔ امام صادق علیہ السلام اور صوفیہ کا ایک گروہ۔ سفیان طوری مدینے کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ امام ایک عمدہ قسم کا سفید لباس پہنے ہوئے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے امام صادق پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ لباس آپ کے لائق نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ بات قطعی مناسب نہیں ہے کہ آپ دنیاوی آرائش سے اپنے کو آلودہ کر لیں۔ آپ جیسے لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ زہد و تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیاوی آلودگیوں سے دور رکھیں گے، یعنی آپ جیسے متقی اور پرہیزگار کو اچھے لباس اور عمدہ غذا جیسی دنیاوی جمیلے سے قطعی دور رہنا چاہیے۔ سفیان طوری کی گفتگو کے بعد امام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو تیرے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی مفید ثابت ہوگی، اور اگر تیرا مقصد اس سلسلے میں اسلامی احکام سے معلومات فراہم کرنا ہے تو بھی میری بات تیرے لیے انتہائی مفید اور معلوماتی ہوگی، لیکن اگر تیرا مقصد مذہب اسلام میں انحراف پیدا کرنا ہے اور ایک بدعت کے ذریعے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہی کا شکار بنانا ہے تو کوئی عبادت نہیں، کیونکہ بے راہ روی اور انحراف ایجاد کرنے والوں کے لیے میری بات بے سود ہوا کرتی ہے، لہذا اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ ممکن ہے کہ تیرے ذہن میں رسول مقبول، ان کے اصحاب اور دوستوں کی سادہ اور فقیرانہ زندگی کا خیال پیدا ہو رہا ہو، اور تو نے یہ سمجھ لیا ہو کہ فقیرانہ زندگی بسر کرنا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اور امر واجب قرار دیا جا چکا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ رسول مقبول اور ان کے وفادار ساتھی ایسے فقیرانہ اور پریشان کن حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے جب چاروں طرف فقر و فاقہ اور سختی و تنگ دستی کا دورہ تھا، اور لوگ ان بنیادی چیزوں سے محروم تھے جو عام آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ رسول مقبول اور ان کے باوفا اصحاب کی زندگی اس دور کے عام حالات سے مربوط تھی، لیکن ایک ایسے دور میں جب ہر طرح کے وسائل زندگی فراہم ہوں اور الہی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے مواقع موجود ہوں، تو پروردگار کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق خالق کائنات کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں پر فاسقوں اور بدکار لوگوں سے کہیں زیادہ حق اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ہے۔ ان الہی نعمتوں کا حق کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کہیں زیادہ ہے۔ تو نے آخر کس چیز کو میرے لیے عیب شمار کیا؟ خدا کی قسم، جس طرح تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں پروردگار کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد سے میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اپنے مال سے دوسروں کے حقوق ان کی خدمت میں نہ پہنچا دیے ہوں۔ ہر صبح شام میں اس فکر میں لگا رہتا ہوں کہ میرے مال میں جس کا بھی حق ہے اسے پابندی وقت کے ساتھ اس تک پہنچا دوں۔ سفیان امام کے منطقی دلائل کا جواب نہ دے سکا اور سر جھکا کر اس جگہ سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں اور ہم مسلک ساتھیوں سے
ملاقات کی اور سارا ماجرا ان لوگوں سے کہہ سنایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر امام صادق علیہ السلام سے اس موضوع پر بحث و مباحثہ کریں۔ آخر کار سفیان ثوری اور اس کے تمام ساتھی ایک گروہ کی شکل میں امام صادق کے پاس آئے اور کہنے لگے، میرا دوست اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے مناسب دلائل نہیں پیش کر سکا، چنانچہ اب ہم لوگ روشن دلائل کے ذریعے آپ کو لاجواب کرنے آئے ہیں۔ امام نے پوچھا، کہو تمہاری دلائل کیا ہیں جن کی روشنی میں تم لوگ مجھے لاجواب کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری دلیل قرآنی آیات پر مشتمل ہے۔ امام نے فوراً ہی جواب دیا، قرآن مجید سے بہتر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ بس تم لوگ اسے بیان کرو، میں تمہاری دلیلوں کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اپنے دعوے کی دلیل اور اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کرتے ہیں اور ہماری بات کی وضاحت کے لیے بس یہ 2 آیات قرآنی کافی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ مالک کائنات نے رسول بعض اصحاب کی ستائش اس انداز میں کی ہے، اس کے باوجود کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں اور وہ تنگ دستی اور غربت میں تھے، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرتے تھے اور ان کی ضرورت کو دور کرتے تھے۔ جو لوگ بخل اور کنجوسی کے وصف سے محفوظ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، باوجود کہ وہ غذا کی خواہش اور احتیاج رکھتے تھے، اس حالت میں بھی وہ غذا کو فقیر، یتیم اور اسیر کو دیتے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی بات ختم ہوئی، اہل مجلس میں سے ایک شخص جو ان لوگوں کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، بے ساختہ بول پڑا، تمہاری اب تک کی باتوں سے جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنی بات پر بھی پورا عقیدہ اور بھروسہ نہیں ہے۔ دراصل ان دلائل کے ذریعے تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ اپنے مال و دولت اور اپنی ملکیت میں کوئی دلچسپی نہ لیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ تم جیسے مسکین اور فقیر صورت لوگوں کو دے دیا کریں اور تم لوگ ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس کے علاوہ عملی طور پر آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا کہ تم لوگوں نے عمدہ غذا کے استعمال سے پرہیز کیا ہو۔ تمہاری اس تبلیغ کا مقصد واضح ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کو عمدہ غذا سے دور رکھنا چاہتے ہو۔ امام علیہ السلام نے اہل مجلس سے ارشاد فرمایا، تم لوگ جلد بازی میں اس قسم کی باتیں مت کرو کیونکہ ایسی باتیں بے سود ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے گروہ صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ قرآن مجید سے استدلال تو کرتے ہو مگر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ قرآن مجید میں محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ کے درمیان فرق کر سکتے ہو یا نہیں؟ امت اسلامیہ میں زیادہ تر لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ صحیح اطلاعات حاصل کیے بغیر وہ اللہ کی اس مقدس کتاب سے متمسک ہو گئے۔ صوفیہ نے جواب دیا، اس سلسلے میں ہمیں کچھ معلومات ضرور ہیں مگر پوری طرح سے ان چیزوں کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ امام نے کہا، دیگر افراد کی طرح تم لوگوں کی بدقسمتی بھی یہی ہے۔ آیات قرآنی کی طرح احادیث پیغمبر بھی ہیں۔ حدیث اور قرآن سے استدلال کرتے وقت ان دونوں چیزوں سے متعلق جملہ علوم پر پوری دسترس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن تم لوگوں نے جن قرآنی آیات کو اپنے مسلک کی حقانیت اور اپنے موجودہ دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے، اس کی روشنی میں اللہ کی نعمتوں کے استعمال کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان آیات کا تعلق انکساری
بخشش اور قربانی سے ہے۔ ان آیتوں میں قرآن مجید ان لوگوں کی مدح کرتا ہے جنہوں نے ایک مخصوص وقت میں دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم شمار کیا اور انہیں ترجیح دیتے ہوئے اپنے حلال مال کو خود استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر انہوں نے اپنا مال نہ دیا ہوتا تو بھی وہ گناہگار نہ قرار دیے جاتے، کیونکہ پروردگار نے ان لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ایسا ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مالک کائنات نے ایسا کرنے سے روکا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے احسان اور مہربانی کے حکم کی روشنی میں اپنی ذات پر تکلیفیں برداشت کر لیں اور اپنا مال دوسروں کے حوالے کر دیا، جس کا بدلہ پروردگار انہیں یقیناً عطا کرے گا۔ بس ان آیات اور تمہارے دعوے کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ تم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہو جو اپنے مال اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مجید تمہیں ایسا کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان صوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا، اس دن ان لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی سخاوت اور بخشش کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد میں خداوند عالم کی طرف سے اس کام کی حدود معین کر دیں۔ خداوند عالم کی طرف سے اس سلسلے میں کامل اور جامع حکم آ پہنچا، جس میں خداوند عالم نے اس کام کی حدود معین کر دی، اور چونکہ اللہ کا یہ حکم بعد میں آیا، اس لیے یہ حکم ان لوگوں کے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ اصحاب رسول کے اس عمل کی خداوند عالم نے مومنین کے حالات کی اصلاح کے لیے اپنی رحمت خاص کے ذریعے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو تکلیف میں رکھ کر اپنی پونجی دوسروں کے حوالے کر دے، کیونکہ اس شخص کے گھر والوں میں بوڑھے، بچے اور ایسے کمزور لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتے۔ فرض کرو میرے پاس ایک روٹی ہے اور میں اسے دوسروں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرے اہل و عیال جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے وہ تباہی، بربادی اور ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس کچھ خرمے یا کچھ روٹیاں یا چند دینار ہیں اور وہ انہیں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اسے اپنے والدین پر خرچ کریں، اس کے بعد وہ اس میں سے اپنی بیوی بچے اور خود اپنی ذات کو ترجیح دیں، اور تیسری منزل میں وہ اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور بھائیوں پر خرچ کرے، اور چوتھی منزل پر خیرات وغیرہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس طرح خیرات کی منزل سب کے بعد آتی ہے۔ رسول خدا نے جس وقت یہ سنا کہ انصار میں ایک شخص مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنی ساری ملکیت راہ خدا میں خرچ کر دی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اس بات کی اطلاع مجھے پہلے دے دی ہوتی تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتا۔ وہ اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہیں۔ میرے والد امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے نقل کیا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیشہ اپنے خرچ کا سلسلہ اپنے بچوں سے شروع کرو اور قربت کے اعتبار سے جو جتنا نزدیک ہو اسے اتنی ہی ترجیح دو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ قرآن مجید تمہاری روشن اور تمہارے مسلک کی نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید ارشاد کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بخشش اور انفاق کے مقام پر اسراف اور زیادہ روی اور ناکنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں۔
بلکہ وہ لوگ اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔